السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 18ویں اور 19ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے قبلے کے تعلق سے احکامات ذکر فرمائے گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف کو قرار دیا ہے، تو لہٰذا جب بھی نماز پڑھے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اب چاہے آپ گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جنگل میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، آپ نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قبلے کی طرف رخ نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے، تو اس صورت میں جو دل میں اس نے بات جمائی ہے، جو اس نے سوچ بچار کر کے قبلے کو معلوم کرنا چاہا، دل میں جو بات ٹھہر گئی اس پر عمل کرتے ہوئے جب نماز پڑھ لے گا تو یہ عمل بھی اس کا بالکل صحیح ہے۔ اور قبلے کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ لوگوں کے تعلق سے سوچنا چھوڑ دیں، لوگوں کے طعنوں کی کوئی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں سے نہ ڈرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت سے ڈرے، اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، آج کا جو ہمارا ماحول بن چکا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ فلاں کیا بولیں گے، ہم یہ سوچ بچار کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو کیا فکر کرنی چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے؟ یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اگر وہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ میں جو کام کروں گا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں تو وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ قبلے کی جو تبدیلی ہوئی، کعبۃ اللہ شریف کو جو قبلہ بنایا گیا، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مثال کے طور پر اس نعمت کا بھی ذکر فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف تعمیر کیا تو انہوں نے دعا مانگی کہ مولا اولاد اسماعیل میں یعنی ہماری نسل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما، ہماری نسل میں آخری پیغمبر کو بھیج۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا اور ہم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کے ذکر کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد، قبلے کے احکامات کے بعد، اب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنی شکر گزاری کی طرف ہم کو حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ آج کی جو آیت ہے جس میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی اے مسلمانوں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جو ذکر ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہم کو یہ آیت شریفہ بھی ملتی ہے
کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ چنانچہ اب یہ ذکر ہوتا کیسے ہے؟ تو مفسرین کرام نے یہاں پر 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ذکر لسانی ہوتا ہے یعنی زبان سے، ذکر قلبی ہوتا ہے قلب سے، ذکر اعضائے بدن سے ہوتا ہے۔ یہ 3 قسمیں مفسرین نے بتلائی ہیں۔ اب جو ذکر لسانی ہے یعنی زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھنا یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ اللہ پڑھتے رہنا، اللہ کے نام ذکر کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، اور جو ذکر و اذکار جو بتلائے گئے ہیں اس کو پڑھتے رہنا، بس اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان سے کرتے جائیں، یہ ذکر لسانی کہلائے گا۔ اب جو ذکر قلبی ہے، دل سے ذکر کرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بسا لینا، یہ ذکر قلبی ہے۔ اسی طرح ذکر قلبی کے تحت یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ علماء کرام کا دینی مسائل میں سوچ بچار کرنا، مسائل کی تلاش کرنا، یہ بھی ذکر قلبی کا درجہ رکھتا ہے۔ اب آئیے تیسری قسم ہے اعضائے بدن سے جو ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ جسم کے کسی حصے سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ جسم کے ہر حصے کے ذریعے سے، اعضائے بدن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو استعمال کریں۔ پاؤں ہیں تو غلط جگہ پر نہ جائیں بلکہ دینی کاموں کے لیے قدم بڑھائیں، ہاتھ ہے اچھائی کے لیے ہاتھ بڑھے، تو الغرض اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آپ جب ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو یہ ذکر اعضائے بدن سے کہلائے گا۔ اب ذکر کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جب تک ایک مسلمان اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اللہ کا نام لیتا رہے گا، تو اس طرح سے وہ زندہ کہلائے گا، وہ ہمیشہ زندہ قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگ مردہ ہیں اور وہ مردہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، رواہ مشکاۃ المصابیح۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو گویا وہ زندہ ہے، وہ زندوں میں شمار ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو وہ شخص مردے کے مانند ہے، مردے کے جیسا ہے، اور وہ مردوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو ہر صورت میں ہم کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب اس بارے میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد میں آ کر ہی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ہوں، چلتے پھرتے ہوں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، پاک صاف ستھری جگہ جہاں کہیں پر بھی ہوں، بس اللہ کا ذکر کرتے جائیں، چاہے قرآن کریم پڑھیے یا صرف اللہ اللہ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا رحمان، یا حنان، یا منان، بس اللہ کا نام زبان پر چلتا رہے، استغفار پڑھتے رہیں، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو الغرض ایک مسلمان کو ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے، ورنہ اگر مسلمان اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو شیطان اس کے دل پر قابض آ جاتا ہے،
شیطان اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور حتیٰ یہ کہ موت کا وقت بھی آتا ہے تو پھر شیطان ہی اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی یاد اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ زبان پر کلمہ پڑھنا بھی ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، تو پھر مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو لہٰذا اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اب اس پر ہمارے لیے بڑی اہم خوشخبریاں بھی سنائی گئی ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اب یہاں جیسا قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر تنہائی میں یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی تنہائی میں یاد فرماتا ہے۔ جب بندے جماعت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کو یاد فرماتا ہے، ان کا چرچا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور رتبہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جس گھر میں ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ جماعت بنا کر حلقہ بنا کر بھی اگر ذکر کیا جائے تو اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس جماعت کو، ان لوگوں کو جو مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں فرماتے جاتے ہیں۔ تو ذکر کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، تو ہر مسلمان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اب آئیے پھر دوسری بات جو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی، وَاشْكُرُونِی وَلَا تَکْفُرُونَ، یعنی میری شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی دولت دی، اور اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، تو اس لیے ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے۔ اب اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سیدھا راستہ بتلایا ہے، جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، اس پر چلتے رہیں، یہ شکر گزاری ہوگی۔ اور شکر گزاری مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو اس کے ذریعے سے اچھی باتیں بولیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہ زبان کی شکر گزاری ہے۔ پاؤں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو پاؤں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی جانب ہم قدم بڑھائیں۔ تو الغرض جو چیزیں اللہ نے مال دیا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے بندے کے حق میں، تو لہٰذا اس کو اچھے کاموں میں، مسجد کی تعمیر میں، غریبوں کی، تنگ دستوں کی مدد کے لیے ہم پیسوں کو خرچہ کریں، دینی تعلیمی ادارے قائم کریں، اور اس کے لیے کفالت کے لیے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے ان چیزوں میں استعمال کریں، تو یہ مال کی شکر گزاری ہوگی۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، علم عطا کیا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ ٹیچر ہیں، آپ جو بھی ہیں، اللہ نے جو نالج آپ کو دی ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، جو نعمت دی ہے، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا رہے۔ اگر کوئی اللہ کی ناشکری کرے گا تو پھر ایسا بندہ بہت بڑا ظالم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ہم کو یہ آیتیں ملتی ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی جو بندہ میری شکر گزاری کرے گا، تم جب میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس میں ان نعمتوں میں اور زیادتی فرماؤں گا۔ اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیتوں میں، پچھلے رکوعات میں بنی اسرائیل کے حالات ذکر فرمائے کہ بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتیں ملی، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا، ان کی کوئی عزت نہیں رہی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے اور ناشکری سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آیتیں ہیں، اس کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔